اب ہم یسوع مسیح کے اس تیسرے کلمہ کے اوپر غور کریں گے جو اس نے صلیب کے اوپر ادا کیا۔ ہم پڑھیں گے یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ، تیرا بیٹا یہ ہے۔ یسوع مسیح نے اس سے پہلے جو 2 کلمات بیان کیے اور یہ تیسرا کلمہ جو اس نے صلیب پر ادا کیا، ان تینوں کلمات میں ایک چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ مسیح کو دوسروں کی فکر ہے۔ پہلے کلمہ میں مسیح کو ان لوگوں کی فکر ہے جو گنہگار تھے، جنہوں نے اس کا تمسخر اڑایا، اس کے منہ کے اوپر تھوکا، اس کو تماچے مارے، اسے رسوا کیا۔ اور دوسرے کلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کو اس ڈاکو کی بھی فکر ہے جس کی بابت اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرے کلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنی ماں کی فکر ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اے عورت، اور لفظ اے جو ہے یہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حرف ندا ہے جس کا مطلب ہے کسی کو مخاطب کرنا، کسی کو بلانا۔ اور عورت اس کا مطلب ہے کہ معزز خاتون۔ یسوع مسیح کی فکر اپنے خاندان کے لیے، اپنی ماں کے لیے بڑی زیادہ تھی۔ صلیب پر لٹکے ہوئے اس دکھ اور کرب میں بھی یسوع مسیح کو اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے آسمان پر چلے جانے کے بعد میری ماں جو ہے اس کی فکر کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیں صاف طور پر صلیب کے اوپر دکھائی دیتی ہے کہ اس کو اپنی ماں کی فکر تھی۔ اس لیے اس نے اس شاگرد کو بھی کہا کہ یہ تیری ماں ہے۔ اور یہ شاگرد وہ یوحنا رسول ہے جس نے اس انجیل کو تحریر کیا۔ اس واقعے کے بعد وہ مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا اور وہ اس کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لے لی۔ یسوع مسیح کو اپنی ماں کی فکر ہے۔ لوگ اس تیسرے کلمے کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ محبت کا کلمہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ فکر مندی کا کلمہ ہے۔ یہی معیار خدا کے خادموں کا ہے کہ وہ اپنے گھر کا بندوبست کرنے والے ہوں۔ انہیں اپنے خاندان کی، اپنے گھرانے کی فکر جو ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کلمہ کے وسیلہ سے مختصراً ہم یہ بات جانتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے خاندان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی روحانی طور پر، جسمانی طور پر ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے۔ اولاد جو ہے اس کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ خادموں کی جو اولاد ہے وہ بھی خدا کی راہ پر چلنے والی ہو، وہ خدا ترس نسل ہے۔ اس لیے خادم جو ہے وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کو اپنے سامنے بطور ایک نمونہ رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کی فکر کریں، اور جس طرح مسیح کو صلیب پر چڑھے ہوئے اپنی ماں کی فکر تھی، وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں رہا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ جب میں آسمان پر چلا جاؤں گا تو مقدسہ مریم کی کچھ ضروریات ہیں۔ وہ اس بات کو سوچ رہا تھا کہ مقدسہ مریم جو ہے اسے زندگی گزارنے کے لیے کچھ چاہیے۔ اس لیے اس کی ذات کے اندر، اس کے دل کے اندر اس بات کی فکر تھی۔ اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ اے عورت دیکھ، یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد بائبل کہتی ہے کہ یوحنا رسول جو ہے وہ مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا۔ ہمیں یہ بات مختصراً اس کلمہ کے وسیلہ سے یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھرانوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی خدمت کے ساتھ اپنا جو خاندان ہے اس کی فکر کرنا، یہ بھی خدا کے خادموں کی ذمہ داری ہے۔ خدا اس کلام کے سبب سے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔